کی مخلوق بھی شامل ہو جائے. میں سر سرکار کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو خان کی زندگی سے متعلق ہے. حضور والا مدینے کا ہے یہ واقعہ، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب حضرت بی بی عائشہ سرکار کے عقد میں تھیں، اور انہی دنوں کے اندر سرکار کے عقد میں اور بیبیاں اور امہات المومنین بھی تھیں، جن میں سے ایک بی بی حضرت سودا تھیں. حضرت سودا کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں. وہ عمر میں سرکار سے بڑی تھیں اور سر بے سہارا تھیں جب سرکار نے ان کو اپنے نکاح میں لیا اور ان کو کائنات میں سرفراز کر دیا. ایک آپ کو اور بات بتاؤں، بی بی کی چال میں ہلکا سا نقص تھا. وہ ایک خاص طرح سے چلتی تھیں، کیونکہ شاید عمر بڑی ہونے کی وجہ سے ان کو گھٹنوں کا آرتھرائٹس تھا یا کوئی اور پٹھوں کی کمزوری تھی. سرکار کو ان کا یہ نقص کے ساتھ چلنا بھی اچھا لگتا تھا. اور سر میں قربان جاؤں کہ جب سرکار ان کو ایسے چلتا ہوا دیکھتے تھے تو تبسم فرماتے تھے کہ جیسے وہ اس نقص کو پسند فرما رہے ہیں. سر یہ ہوتی ہے محبت کی کہ ہائے جس سے محبت کی جائے اس کی عزت اتنی کی جائے کہ اس کے نقائص بھی آپ کے لیے باعث راحت اور باعث تبسم بنے. عرض میں کرنا چاہتا تھا جس بات پہ، حضور والا ایک دن سرکار صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بیبیوں کے حجرے تھے، تو سرکار نے بڑے دھیمے انداز میں کہنے لگے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تم سب میں انصاف اور برابری رکھوں، اس دل کا مگر میں کیا کروں، یہ عائشہ کی طرف راغب رہتا ہے اور اس سے خاص محبت کرتا ہے. سر یہ بھی تو تقاضۂ بشری ہے کہ بہت سو میں سے ایک بہت پسند ہو. اور پھر سر جی صدیق اکبر کی بیٹی، آپ سوچیں کہ وہ کیا، سر میں کہتا ہوں کہ کیسے محبوب خدا کی محبوب بیوی، سر میں قربان واری جاؤں سر ان کے اوپر. حضور والا یہ بات حضرت سودا نے سن لی. ہفتے کے راتیں مقرر تھیں کہ آج کی رات میرے سرکار اس بی بی کے ساتھ گزاریں گے. ہفتہ چلتا گیا حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جب سرکار نے رات بی بی سودا کے حجرے میں گزارنی تھی اور ان کے بخت جگانے تھے. سرکار نے ٹاٹ کے پردے کو ہلا کے اندر جانا چاہا تو دروازے کی چوکھٹ میں آ کے بی بی حضرت سودا کھڑی ہو گئیں. ایسے کھڑی ہوئیں کہ جیسے استقبال نہیں بلکہ راستہ روک رہی ہیں. سرکار نے قدم بڑھانا چاہا تو انہوں نے آگے بڑھ کے ایک قدم بڑھا کے ان کو روک دیا اور کہا، سرکار میں کم عقل ہوں، میں سوچتی رہی ہوں اور سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اب سے لے کر جب تک میں مرتی نہیں، میرے حصے کی تمام راتیں میں نے عائشہ کے نام ہبہ کر دی تاکہ آپ کو میری طرف سے کسی قسم کی تکلیف یا ذہن پہ بار نہ ہو. سر حضور والا میرا نبی اور اس کا گھرانہ اور وہاں پہ معاملات خانگی بیان ہی نہیں کیے جاتے. سر ہم تو پتہ نہیں کس چیز کے اندر پڑ گئے ہیں. میں آپ کو سر اس قدر حسین جو کائنات میں ایسا حسین نہ ہوگا، سر اس کو دیکھنے والی آنکھیں. سر میں ایک واقعہ اور سر حسن کا بہت ذکر ہوتا ہے، بہت حسن کا، جمال یوسف کا بہت تذکرہ ہے کہ ان جیسا حسین کوئی نہ ہوگا. بی بی حضرت عائشہ کو تو سرکار محبت کرتے تھے. ایک بی بی کا واقعہ آپ سے شیئر کروں. سر سرکار کے جب دنیا سے انہوں نے پردہ کر لیا تو اس کے بعد بی بی 50 سال تک جی ہیں. 50 سال، نصف صدی میں وہ قرآن اور فقہ اور مختلف مسائل کا حل امت کو بتاتی رہیں. اور یہ اللہ کا رمز تھا کہ جو خلوت اور جلوت سے واقف تھیں اپنے نبی کے، تو ظاہر ان سے بہتر کون بتا سکتا تھا. حضور ایک باری دورہ قرآن ہو رہا تھا، جس طرح آج کل بھی رمضان میں ہوتا ہے. بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں مدینے کی بہت ساری، اور ان کو سمجھا رہی تھیں تفسیر کر کے حضرت عائشہ. جس واقعے کا اس وقت ذکر ہو رہا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت زلیخا کا ذکر تھا کہ انہوں نے جب اپنے اوپر الزام لگتے دیکھے تو زنان مصر یعنی کہ مصر کی عورتوں کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا. دعوت پہ بلا کے انہوں نے کھانے کے بعد کچھ تازہ پھل رکھے تاکہ لوگ کھا سکیں. ان تازہ پھلوں میں سر سخت چھلکے والی نیل کے ساحل پہ اگنے والی نارنگیاں تھیں. اب یہ اتنے سخت چھلکے کی ہوتی تھی کیونکہ گرم ملک تھا، تاکہ ان کے اندر جو پھل کے اندر تازگی اور موئسچر اور ذائقہ اور رس ہے وہ محفوظ رہے. یہ ہاتھ سے چھلتی نہیں تھی. ان کو چھیلنے کے لیے چھوٹے پھل کی انتہائی تیز دھار کی چھریاں استعمال ہوتی تھیں جو ان کو اوپر سے کاٹ دیں تاکہ کھا سکیں. اب سر منظر یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ نارنگیاں پڑی ہیں، خوش رنگ اور خوشبو اٹھ رہی ہے اور تازگی کی دعوت دے رہی ہیں. سامنے ساتھ چھریاں پڑی ہیں. بیبیوں نے لپک کے چھریاں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور نارنگیوں کے چھلکے اتارنے لگیں. عین اس وقت حضرت بی بی زلیخا نے اشارہ کیا اور جناب حضرت یوسف کمرے میں تشریف لائے. بیبیوں نے ایک نظر
اس महताब को देखा, ऐसी बेखुद हुई कि याद ही नहीं रहा कि छिलके काट रही हैं या अपनी उंगलियां काट बैठी हैं। कुरान में जिक्र है कि अपनी उंगलियां काट दी उन्होंने। और हज़रत ज़ुलेखा ने कहा, एक नज़र देखकर अपनी उंगलियां काट बैठी हो और फिर मुझ पे इल्ज़ाम देती हो कि मैं इसकी मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार हो गई। अब ये वाक़या पूरा हज़रत आयशा के सामने बयान हो रहा है। तो लोगों ने एकदम देखा कि बोलते बोलते बीबी चुप कर गई और आंखों से टप टप आंसू जारी, बेहाल हो गई। सब लोगों ने पूछा, बीबी क्या बात हो गई, क्या जिक्र हो गया, या हमसे कुछ गलती हो गई कि एकदम से आपकी हालत गैर हो गई यार, आप रोना शुरू हो गई हैं। कहती, मुझे अपना यूसुफ याद आ गया। अगर कहीं मेरा यूसुफ आ गया होता तो इन बीबियों ने उंगलियां नहीं, इन्हीं छुरियों से अपना सीना काट देना था, दिल निकाल के उसकी काशें कर देनी थी और उनको पता भी ना चलता। हुजूर, मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये जो मज़हब है मेरा सर, ये जिस किस्म की मोहब्बत हर रिश्ते के अंदर बयान फरमाता है,